راستہ ہمارا خاتمہ یہ ہماری زندگی کا اس طرح کے انداز میں نہ ہو جائے جو ہمارا آخرت یا ہمارے جو اینڈ جو رزلٹ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو قیامت کے دن۔ یہ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ جو ہماری زندگی کے اندر ہم گناہ اور غلطیاں ہم سے پے در پے سرزد ہوتی ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف اس سے تعلق لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح لوٹیں ہم۔ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنا محاسبہ، احتساب نفس۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے جب آدمی اپنا حساب نہیں کرتا، آپ دیکھیے ہم دکانداری کرتا ہے، خاص طور پہ یہاں تو بہت زیادہ ہے لیکن دنیا میں ہر جگہ ہی ہے، ایک ایک دن کا حساب کرتا ہے، وہ اپنی پوری بک کو مینٹین کرتا ہے کہ اتنا میں نے کمایا ہے، اتنا ٹیکس میں چلا جائے گا، اتنا سارا کچھ کرتا ہے، احتساب کرتا ہے نا ایک لحاظ سے اپنے پورے کا، میرے پاس کتنا کیش جمع ہو جائے گا، میرے اکاؤنٹس میں کتنے ہیں، میں کیسے سال کے آخر میں میرے پاس کیا آ رہا ہوگا، ٹیکس کتنا بچے گا مجھے۔ یعنی آدمی پوری جمع تفریق کرتا ہے اپنی معیشت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی جب اگر گناہ کا کوئی غلطی کر رہا ہو یا اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا خاندان کس طرف جا رہا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا کبھی زندگی میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بہت آہستہ سے انسانی زندگی میں آتی ہیں اور جب وہ پختہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہٹانا آسان نہیں ہوتا، بہت آہستہ آہستہ۔ لوگ کہتے ہیں بھی تو بچہ ہے، سمجھتا نہیں ہے، بچی یہ سمجھ جائے گی آگے جا کے، لیکن کبھی کبھی وہ بہت دیر ہو جاتی ہے، ہم غفلت میں برت کر جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو سمجھ ہی نہیں آتی کریں کیا، کیونکہ ان کے پاس پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، علم نہیں ہوتا نا، بتانے کے باوجود وہ اس طرح سے نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ کرنا کیا ہے اب اس میں۔ اور وہی جس طرح ہوتا ہے کہ پھر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے کسی کو، تیراکی نہیں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے سیکھ جائے لیکن ڈوبنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، اس چیز کو کہ اپنا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، ہم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم اپنا حساب پہلے کر لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ حساب کرنے آ جائے پھر مسئلہ بن جائے گا۔ ہم اتنا ڈرتے ہیں لیکن اپنے نفس کا محاسبہ پتہ نہیں ہم کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میری زندگی، اور زندگی بھی کون سی، جو ایمان بھری زندگی ہے وہ زندگی سب سے قیمتی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ اگر میرے شب و روز اس مطابق نہیں گزرے تو یقیناً لمحہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے، کس طرح سے اس کو لے کر آنا چاہیے، کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اکیلے شیطان ہمیں بڑی آسانی سے دبوچ لیتا ہے، لیکن جب ساتھ مل جائیں گے تو ہو سکتا ہے میں گناہ کرنا بھی چاہوں گا تو میں رک جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ اچھے لوگ ہیں، مجھے تھام لیں گے جب میں لڑکھڑاؤں گا، جب میں گروں گا تو مجھے تھام لیں گے۔ اکیلے آدمی کو شیطان بڑی آسانی سے، کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے شیطان اس کو دبوچتا ہے، شیر اس کو آ کے، بھیڑیا اسی کو دبوچتا ہے آگے۔ آپ نے کبھی وائلڈ لائف فلمیں دیکھی ہوں گی، دیکھتا ہے شیر کس ہرن کو پکڑتا ہے، جو علیحدہ ہو جاتی ہے، اور ریوڑ کے پیچھے بھاگتا ہے اور جو ہرن علیحدہ ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ نے رزق ہر ایک کو دینا ہے، لیکن ہم جو عام طور پہ دیکھتے ہیں وہ جو علیحدہ ہو جاتی ہے اسی کو پکڑتا ہے، یا وہ خود علیحدہ کر لیتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے۔ شیطان بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس انداز میں لوگوں کو پکڑتا ہے جو لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو بہت ہی بڑا سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں۔ اس لیے ان لوگ خود مل جائیں کسی کے ساتھ یا لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، یعنی دونوں میں سے ایک کام کر لیں، لیکن اللہ کا یہ کام جو دین کا کام ہے وہ اکٹھے ہو کے کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں اللہ کی حضور کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ وہ نبی تھے، وہ اکیلے بھی کر سکتے تھے لیکن صحابہ کو ملایا، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم تو کسی شمار میں ہی نہیں آتے نا۔ انہوں نے صحابہ کو ملایا، ان سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد آگے چلے، وہ جنگ بدر میں، غزوہ احد میں، تمام غزوات میں، زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کرام سے مشورہ۔ اس لیے محترم خواتین و حضرات، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اگر اللہ کا فضل سے تبدیلی آ چکی ہے اور مثبت تبدیلی آ چکی ہے تو اللہ سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو اس کی طرف، راستے کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو احتساب نفس کے طور پہ آگے چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو
صحیح معنوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔